الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے قلب پر وہ چیز لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری مومنین کے لیے ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی انکار کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس ارشاد پاک میں بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بغاوت، منافقت اور گمراہی کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ لوگ سیاہ دل ہو چکے ہیں، کسی صورت ایمان لانے والے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو خیبر کے چند یہودی اپنے سردار عبداللہ بن سوریہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے سوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، اسی طرح ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہودیوں نے دوسرا سوال کیا کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی چیز کھانے کے لیے دی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کا کلیجہ ان کو ملے گا۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی درست ہے، ہماری کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہودیوں نے پھر تیسرا سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق نساء کی تکلیف تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب اس بیماری سے شفا پائیں گے تو اپنے اوپر مرغوب غذا یعنی اونٹ کا گوشت اور بکری کا دودھ حرام کر لیں گے۔ یہودیوں نے اس بات کو بھی درست تسلیم کیا اور کہا کہ ہماری کتاب میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کی تقدیر کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست جواب دیا اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ یہودیوں نے پھر ایک اور سوال کیا اور کہا کہ اس سوال کا آپ جواب دے دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کون سا سوال ہے؟ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان پر بھی جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ بس ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لاتے تو ہم ضرور مان لیتے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی تو ہم نہیں مانتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تو ہماری دشمنی چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک دشمنی نہیں، کئی دشمنیاں ہیں۔ سب سے پہلی دشمنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جب اسے نبوت دے کر بھیجا تو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ اس نے آ کر بنی اسماعیل میں اتاری، اور اس طرح ہم اس نبی آخر الزمان کے فیض سے محروم ہو گئے۔ دوسری دشمنی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پیغمبروں اور بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عراق میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام بخت نصر ہوگا، جب وہ جوان ہوگا اس کو حکومت ملے گی اور وہ بیت المقدس پر حملہ کرے گا اور اسے ویران کر دے گا، بنی اسرائیل کو قتل کرے گا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے چند آدمیوں کو بھیجا اسے قتل کرنے کے لیے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اسے بچا لیا۔ چنانچہ بخت نصر جب بڑا ہوا اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور ہزارہ بنی اسرائیل کو تہ و تیغ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ہم پر جتنے بھی عذاب آئے سب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لاتے رہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر میکل علیہ السلام لاتے کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، ہم خوشی سے قبول کر لیتے۔ سامعین کرام، اللہ تعالی نے اس آیات پاک میں اعلان فرما دیا کہ جو مومنین سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غلاموں سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھے اور جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت میں فنا اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مومنین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ جو جگہ جگہ گھبرائے پھرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہماری فلاں مخالفت کر رہا ہے، ہمیں یہ نقصان پہنچا رہا ہے، فلاں ہمیں یہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ان کی کم عقلی ہے، ان کو یقین کی کمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا اس کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اس کو تو کسی دشمن، کسی غم، کسی فکر، کسی ڈر، کسی خوف کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن تو صرف ایک ہی بات پیش نظر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہے، اس کا ایمان قوی رہے، اس کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی رہے، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا کے مطابق ہو، باقی اس کے جتنے غم، جتنے فکر، جتنی تکلیفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دے۔ اس کو صرف ایک ہی فکر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اس سے شیطان اور نفس قولن فعلن خیالن ایسی کوئی غلطی نہ کروا دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو، اور اس کا کل سرمایہ جو ایمان کی شکل میں ہے یہ ضائع ہو جائے۔ اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایمان ہے، یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت عطا کی ہے جو سب طاقتوں پر غالب ہے، اللہ کا جو تعلق ہے یہ ایسا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، میرے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مرغوب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے تمام نقصانوں سے بچانے والا ہے۔ سامعین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں ایسی زندگی گزارنے کے لیے کہ دونوں جہانوں کے غموں سے انسان کو نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انسان کو حاصل ہوں، دونوں جہانوں میں انسان سرخروئی اور سرفرازی سے رہے، تو اس کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔
نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت پاک سینوں میں رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ پاک اور قیمتی دولت ہے۔ ہمیشہ اسی جگہ رکھی جاتی ہے جو پاک ہو۔ سینے ہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان اور نفس اپنا سارا زور لگاتے ہیں، ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں زنگ آلودہ اور سیاہ کر دیتا ہے۔ ان کی صفائی کی ضرورت کے لیے یاد الہی ضروری ہے۔